الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق اللہ العظیم. حقیقی معنی میں ایک سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے رہبری حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنایا اور انقلاب والی کتاب بنایا. اللہ کے اس قرآن کے اندر تلاش کرنے سے ہر وہ بات مل جائے گی جو انسانوں کو زندگی کے مختلف مرحلوں میں رہبری کرتی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک قرآن کے اندر حالات کی روشنی میں صحیح رہبری فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے کچھ واقعات بھی بیان کیے. پچھلی قوموں کے واقعات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی رہبری ہے. ان باتوں کو پڑھ کر، ان آیتوں میں غور و فکر کر صحیح معنی میں ایک ایمان والے کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طور طریقہ ملتا ہے. اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومتوں سے متعلق بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی. چونکہ ابھی ہماری ریاست ایک پرانی حکومت کو رخصت کر نئی حکومت کو دیکھ رہی ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم جانے والی حکومتوں کو اور آنے والی حکومتوں کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے. جانے والی حکومتوں میں ہمیں کیا چیزیں ڈھونڈنا چاہیے اور آنے والی حکومتوں سے ہمیں کیا چیزوں کی امید رکھنی چاہیے، ان چیزوں کو ہم قرآن سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک ہے انسانوں کا اپنا دیکھنے کا انداز، اور دوسرے ہے قرآن مجید کے دیکھنے کا انداز. دنیا کی چیزوں کو انسان اپنے انداز میں دیکھتے ہیں اور اللہ کا قرآن اس کو الگ انداز میں دیکھتا ہے، اور ان دونوں کے اندر صحیح معنی میں صحیح انداز اللہ کے قرآن کا ہے. اسی لیے ہم مسلمانوں کو زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن مجید سے رجوع کرنے کی عادت ہونی چاہیے. سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملات کو، دنیا کے اتار چڑھاؤ کو قرآن مجید میں تلاش کرے.
قرآن کی نظر سے دیکھنے والا مسلمان سچا پکا مسلمان۔ تو یہ جو دنیا کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کے اندر حالات پیش آ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ان حالات میں سیکھنے کی چیزیں کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے والی باتیں کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا۔ دنیا کی کوئی اور یونیورسٹی، دنیا کی کوئی اور لیبارٹری نہیں بتائے گی، یہ چیزیں ہمیں اللہ کا قرآن بتائے گا۔ چنانچہ سچا پکا مسلمان تو وہی ہے جو ان حالات کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک پہاڑ کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے متعین کر دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا میرے نبی نے کہ جب تک ہم بلائے نہیں اس وقت تک آنا نہیں۔ چنانچہ جنگ ختم ہو گئی، کفار مکہ واپس چلے گئے، مال غنیمت کو سمیٹنے میں کچھ مسلمان لگ گئے۔ تو جو صحابہ پہاڑ کے اوپر تھے، ان صحابہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں نیچے اترنے سے روکا نا، وہ جنگ کے حد تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، چنانچہ ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، تو دوسرے صحابہ نے ان کو روکا کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب تک نہ بلاؤں اس وقت تک نیچے مت آنا۔ لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، چنانچہ صحابہ اوپر سے نیچے آئے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے جو جنگ احد میں آئے تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان مشرکین مکہ کے سردار خالد بن ولید تھے، اس جنگ کی کمانڈنگ کرنے والے، جو بعد میں چل کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے، مگر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگوں کے شیر مانے جاتے تھے۔ کفار مکہ کے ایک عظیم سپہ سالار تھے، جب وہ مسلمان بنے تو اللہ نے پھر ان کو اسلام کا سپہ سالار بنایا، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ 100 سے زائد جنگیں انہوں نے لڑی، لیکن کسی ایک جنگ کے اندر بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑا، ایسے وہ اللہ کے شیر تھے۔ چنانچہ حضرت خالد نے دیکھا، اس وقت تک وہ حضرت خالد نہیں بنے تھے، کفار ہی میں سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اوپر نگرانی کرنے والی جماعت ہے مسلمانوں کی، وہ نیچے اتر گئی، تو ان کو یہ موقع بڑا غنیمت دکھا کہ پیچھے سے جا کر مسلمانوں پر وار کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ کر آئے، اور آ کر انہوں نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا، حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ ڈگمگانے لگی، جن کی جانیں محفوظ تھی ان کی جانیں اللہ کے قبضے میں جا چکی۔ ایک معمولی سی غلطی کی نتیجے میں، ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں، تو اس جنگ کے احوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ لوگوں کے درمیان میں وہ دنوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جان لے تاکہ تم میں ایمان والے کون ہیں، شہید ہونے والے کون ہیں۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ حالات کو اونچ نیچ کی ڈگر پر ڈالتے رہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ خاص طور پر لکھا کہ یوم لکا و یوم علیکا، کچھ دن آپ کے فیور میں ہوتے ہیں، کچھ دن آپ کے خلاف ہوتے ہیں، کچھ حالات لوگوں کے لیے سازگار ہوتے ہیں، کچھ حالات لوگوں کے لیے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ اور آگے علماء نے لکھا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو مصیبتوں کا، تنگیوں کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو خوشیوں کا، فراوانیوں کا، فتوحات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ روئے زمین کے زمانے کو، روئے زمین کے دنوں کو، روئے زمین کے مہینوں اور سالوں کو ایک جیسا نہیں رکھتے، اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ کبھی حکومت کسی کے پاس، کبھی حکومت کسی کے پاس، ہمیشہ حکومتیں ایک کے پاس نہیں رہتی۔ صبح جس کے پاس تخت ہوتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ پیدل ہو جاتا ہے۔ صبح نیند سے بیدار ہوا انسان اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، شام کے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے یہ، اور یہ ایسی سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس کا انسانوں کے حق میں مفید ہونا سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر ایک دوسرے کو آپس میں نہیں ٹکراتے تو دنیا میں فساد مچ جاتا۔ ہر زمانے کے اندر طاقتوں کے درمیان میں آپس میں تصادم ہوا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے فرعونوں کے لیے موسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی کے ماحول کو نہ رکھے تو پھر لوگوں کے لیے مصیبتیں ہو جائے گی۔ فرعون کو اللہ نے کتنا لمبا اقتدار دیا تھا، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا اور فرعون مزید لمبے وقت کے لیے اقتدار پر ہوتا تو سوچو کہ کیا ہوتا۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دی، پوری دنیا کا وہ بادشاہ تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ نہ فرماتے تو سوچے کہ پھر دنیا میں کیا ہوتا۔ آپ تاریخ پڑھیے، قرآن کو اٹھائیے، پچھلی قوموں کے واقعات کے اندر غور و فکر کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بدلتے رہتے، ورنہ اگر ایک ہی انسان کے ہاتھ میں ایک لمبے وقت کے لیے حکومت مل جائے تو پھر حکومت کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، بندوں کے حق میں مفید ہے یہ چیزیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو روئے زمین کے اوپر ہونے والی ہر تبدیلی کو دل و ایمان سے قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے حق میں مفید ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، اور اس قسم کی چیزوں کو یا کسی سیاسی جماعت کی سیاسی شکست کو اپنے اوپر اوڑھنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمانیت نہیں ہے۔ یہ اصل مسلمانیت یہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر تدبیر کیجئے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا بہتر ہے اس کی کوشش کیجئے، اور آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیجئے۔
آپ اپنے بس کا کام کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے، جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ کریں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور ہمارے اپنے درمیان میں اپنے درمیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں ہمارے حق میں غلط فیصلہ آ گیا ہے، تو اپنی غلطی کو سدھار لیجئے. اور اگر ہماری اپنی تدبیریں اچھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی برا ہوتا ہے اس کے اندر انسانوں کے اپنے خواہشات کا، نفسانیت کا، اپنی بدعمالیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. اور مسلمان وہ ہے جو اپنی تدبیر کو ٹھیک ٹھاک رکھے. مسلمانوں کی تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے حکومتوں کے بدلنے کے ساتھ حالات کے بدلنے کا تصور بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے حالات تمہارے اعمال کی بنیاد پر بدلیں گے. اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو حالات ہمارے حق میں اچھے ہوں گے، اور اگر ہمارا عمل بگڑ جائے گا تو حالات ہمارے لیے بگڑ جائیں گے. یہ طے ہے یہ. لیکن کہیں مسلمان یہ سوچنے کی غلطی نہ کرے کہ حکومتیں آئے گی تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، حکومتیں بدلے گی تو ہمارے حالات بگڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں ایسا ضرور ہوگا کہ بعض حکومتیں مسلمانوں پر نرمی کرے گی اور بعض حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ گرمی سے پیش آئے گی. لیکن جو کچھ بھی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں وہ ہمیں سدھارنے کے لیے آتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر یہ خیال بھی ایک بڑا عجیب و غریب آ گیا. ابھی ایک مولوی صاحب کا اسٹیٹس دیکھ رہا تھا میں الیکشن سے 2 دن پہلے. عالم دین ہے اور ان کے اسٹیٹس پر وہ جس جماعت جس پارٹی کو تائید کر رہے ہیں اس کا الیکشن کا سمبل لگا کر انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ ان کو ووٹ ڈالو، اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا بیٹر فیوچر اینڈ فار سیفٹی، یعنی اپنے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے اور سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے فلاں کو ووٹ ڈالو. حالانکہ جو لوگ اس قسم کے اسٹیٹس رکھ رہے تھے ان بیوقوفوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے سیفٹی کا حوالہ دے کر، اسی پارٹی نے اسی قوم کے 5 معصوم نوجوانوں کو آلیر کے اندر انکاؤنٹر کے اندر ختم کیا تھا. قاتل حکومت کے لیے، مسجدوں کو توڑنے والوں کے لیے، معصوموں کو مارنے والوں کے لیے یہ بول کر ووٹ مانگا جانے لگا کہ تمہاری حفاظت یہ حکومت کرے گی لہٰذا تم اس کو ووٹ ڈالو. اور یہ قوم کے رہبروں کی یہ حالت ہے. مسلمان اس درجے گر سکتا ہے؟ کیا کسی قوم کے علماء اس درجے گر سکتے ہیں کہ ان کو اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز نہ سمجھ میں آئے؟ ارے ووٹ مانگنا ہو تو مانگو، تمہیں کون روکتا ہے ووٹ مانگنے سے؟ لیکن جو چیزیں مسلمانوں کے عقیدے سے متعلق ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہو تم؟ شرم کرو، تم مسلمان ہو. تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ تم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرواتے. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرانا یہ ہر مسلمان دیندار اور ہر عالم کی ذمہ داری ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کسی غیر سے ڈرا رہا ہوں تو میں آپ کے لیے کسی فتنے سے کم نہیں ہوں. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اللہ سے ڈراؤں، اچھے اور برے کے ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا کرواؤں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا کوئی سیاسی جماعتیں ہماری سیفٹی کرے گی، ہماری حفاظت کرے گی؟
یا ہمارا بہتر مستقبل سیاسی جماعتیں فیصلہ کرے گی؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا بہتر مستقبل تمہارے اعمال کے درست ہونے کے اندر ہے۔ اگر مسلمانوں کے عمل درست ہو گئے، لاکھ مخالفین کی حکومتیں کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کا محافظ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے میرے اعمال بگڑ گئے تو اپنوں کی حکومت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس ہندوستان کے بڑے عالم دین گزرے۔ یہ کتاب ہے ان کی تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے گزشتہ 1400 سال کے حالات کا تذکرہ کیا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا اس کتاب کے اندر گزشتہ 1400 سال کے اندر اسلام کے اوپر جو سب سے زیادہ نازک دور آیا وہ تاتاری دور تھا۔ وہ دنیا کے اندر تاتاریوں کا ایک فتنہ اٹھا تھا۔ تاتاری کون تھے؟ یہ جو مغل تھے نا ہندوستان میں جنہوں نے حکومت کی تھی، بابر بادشاہ سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک یا پھر بہادر شاہ ظفر تک، تو یہ جو خاندان تھا مغلیہ سلطنت کا، اس خاندان کے جو جد اعلیٰ تھے، ان کے دادا پردادا تھے چنگیز خان، ہلاکو خان۔ ایک زمانے کے اندر ایک طوفان اٹھا تھا ان بادشاہوں کا، پڑھنا چاہیے اس کتاب کو۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ، مسلمانوں کا بادشاہ، اور ادھر اپوزٹ کے اندر ایک چھوٹی سی ٹکڑی کا ذمہ دار تھا چنگیز خان۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ کیسا تاتاریوں کو اللہ نے اتنا ہولڈ دے دیا، اتنا پاور دے دیا، اتنی طاقت دے دی کہ وہ ایک آندھی کے مانند اٹھے اور انہوں نے پورے اسلامی دنیا کا تہس و نہس کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ کیا وجوہات تھی اس کی؟ کن وجوہات کی بنیاد پر ایک کوڑی کے تعداد میں، کوڑی کے مانند ایک فوج جس کی کمانڈنگ کرنے والا چنگیز خان نامی بادشاہ، اور دوسری طرف پوری اسلامی سلطنت کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ، مسلمان بادشاہ، جگہ جگہ پر مسلمان حکمران، مسلم گورنر۔ لیکن حالات پھر ایسے کیسے پلٹ گئے کہ ایک شہر کے اندر 15 لاکھ مسلمانوں کو ایک ہفتے کے اندر ختم کر دیا گیا۔ کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا 2-3 مہینے کے اندر۔ جو دریا بہتے تھے پھر مسلمانوں کے خون سے وہ دریا بہنے لگے۔ مسلمانوں کی املاک کو لوٹ لیا گیا، عورتوں کی عزتوں کو تہ تیغ کر دیا گیا، مسلمانوں کے محلات کو آگ لگا دی گئی، ان کے لائبریریوں کو جلا دیا گیا، اسلامی دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ وہ کوڑی بھر کے لوگ تھے چنگیز خان کی قیادت میں جو اٹھے اور ایک سونامی بن کر اسلامی دنیا کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ وجوہات کیا تھی اس کی؟ ان وجوہات کو پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ اس کی وجوہات مسلمانوں کی اپنی بدعمالیاں تھی، مسلمانوں کا اپنے رب کی ذات سے تعلق کا کمزور پڑ جانا تھا، مسلمانوں کا اپنی زندگیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا کر خواہشات کی پیروی کرنا، نفسانیت کی اتباع کرنا، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھنا، آپس میں ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کو کمزور کرنا، خانہ جنگی کا شکار ہو جانا، یہ مسلمانوں کے اندر بیماریاں آ گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سانحہ دکھایا کہ ایک مورخ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر تاتاریوں کا جو فتنہ اٹھا تھا، پھر ایسا فتنہ شاید قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کے علاوہ دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے مسلمانوں، حکومتوں کے عدلنے بدلنے کو اپنے ایمان کے بگاڑ کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ الیکشن وہ الیکشن تھا جس کے اندر اچھے اچھے عبا پہنے ہوئے لوگ، اچھے اچھے اسلامک دینی منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمانوں کو دوسری فرقہ پرست طاقتوں سے ڈرا کر ووٹ مانگ رہے تھے اپنے فیور میں۔ ارے تم مسلمان ہو،
اللہ نے تمہیں قوم کا مقتدا اور پیشوا بنایا ہے تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈراؤ. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی سیاسی جماعت، کوئی لیڈر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس بات کا یقین اپنے دلوں کے اندر لکھ لو اور یاد رکھو کہ وہ قوم کے سربراہ جو آپ کو کسی اور سے ڈراتے ہیں وہ قوم کے لٹیرے ہو سکتے ہیں، وہ قوم کے ہمدرد قائد کبھی نہیں ہو سکتے. جس سے ڈرا کر ووٹ مانگا جا رہا تھا ان کے 1 جا کر 9 ہو گئے، اب 8 ہو گئے. اور اگلے 5-10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس سے ڈرا کر ووٹ مانگا جا رہا تھا وہ آئندہ آپ کی ریاست کے اندر بالیقین حکومت بنا کر بتائیں گے آپ. ان کا ووٹنگ پرسنٹیج 14% 13% تک پہنچ چکا ہے. آپ کے ڈرانے سے یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے. آپ کے یہ سب ڈر کا کھیل کھیلنے سے وہ ایک ہوں گے، آپ کی قوم کبھی ایک نہیں ہو سکتی. الیکشن کے تناظر کے اندر مسلمانوں کو اس ریالٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پوری ریاست کے اندر حیدرآباد شہر کے بعد سب سے زیادہ مسلمان نظام آباد میں ہوتے ہیں. 13-14% مسلمان ہیں نظام آباد کے اندر، اور 1962 کے بعد سے اب تک کوئی ایک مسلمان MLA نہیں بن سکا وہاں پر. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے اتنے ووٹ ہیں، وہاں جس فرقہ پرست جماعت کا لیڈر جیتا ہے اس کو بھی اس ووٹ کی تعداد میں 30-40 ہزار کم ووٹ لے کر وہ جیتا ہے. مسلمانوں کے اتنے ووٹ ہیں. اور ووٹنگ کا پرسنٹیج دیکھا جائے تو وہاں 100 میں سے 59 مسلمان صرف گھروں سے باہر آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. آپ کے اندر تدبیروں کی کمی ہے، آپ کے آپس میں دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ وقت کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اپنی قوم کو کسی مدعے کے اوپر لا کر کھڑا کرنے میں ناکام ہیں. جب ساری ناکامی آپ کی جھولی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ مسلمان بھولی بھالی معصوم قوم کو ان فرقہ پرستوں سے کیوں ڈرا رہے ہو؟ اللہ سے ڈراؤ ہی نہیں. کیا ہوا آپ کے چاہنے کے باوجود بھی؟ جو مسلمان کلمے کی بنیاد پر اتحاد 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 کا نعرہ لگاتا ہے وہ مسلمان بکھر گیا. اسمبلی کے اندر 119 میں 7 صرف، وہ بھی ایک جماعت کے، وہ بھی ایک شہر کے. تو اس کا مطلب تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمان حیدرآباد کے علاوہ پوری ریاست میں کہیں رہتا ہی نہیں، ان کے ووٹوں کی کوئی طاقت ہی نہیں. یہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا. اپنے کو برداشت کرنے تیار نہیں، چاہے جبلی ہلز ہو، چاہے نظام آباد ہو، چاہے بودھن ہو. اور اپنے غیروں کے لیے ایسی وفاداری کے ساتھ کام کریں گے کہ اللہ کی پناہ. اسی لیے سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرنے والے افراد، سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرنے والے مسلم لیڈر یہ کم ذہن ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا دل بڑا بھی نہیں ہوتا. یہ غیروں کے لیے تو اپنے دلوں کے اندر گنجائش رکھتے ہیں، مگر اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کے لیے ان کے دلوں میں گنجائش نہیں ہوتی. جب ایک مسلمان کو ووٹ ڈالنے کا موقع آتا ہے تو وہ اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تلاش کرنا چاہتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، الیکشن کا ماحول اتنا گندا ہو گیا کہ مسلمان جس بھی سیاسی جماعت کے اندر ہو یہ بیچارہ وہاں جا کر اپنے مذہب کے اعتبار سے کمزور پڑ جائے گا. اب آپ کے پاس کتنی جماعتیں تھیں؟ سیکولر 2 جماعتیں تھیں نا. ایک جماعت کے مسلمان لیڈروں کی کیا حالت، کبھی سیدنا عمر فاروق کی شان میں گستاخی ہو رہی، کبھی اپنے لیڈر کو کہاں پہنچا رہے نہیں معلوم، پہنچا دیے، وہاں سے اٹھا کے ادھر پہنچا دیے، اچھی خاصی عمارت سے اٹھا کے جنگل میں ڈال دیے لے جا کے. دوسری سیاسی جماعت کے مسلمان کوئی شرک کے اڈے پہ چلے جا رہا، کوئی JSR کے نعرے لگا رہا، کوئی جا کے ایسا کر رہا، کوئی جا کے اس کو ٹیک دے رہا. یہ حالت ہے مسلمانوں کی.
وہ بیچاروں کو کم سے کم یہ خیال نہیں کہ اب ہم مسلمان ہیں بھائی، اپنا ایمان، اپنا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا خیال، یہ تصور اپنے ہاتھوں سے نہیں جانا چاہیے۔ الیکشنوں کے اندر ہار اور جیت لگی رہتی ہے، مگر الیکشنوں کے چکروں میں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو نہیں کھونا چاہیے۔ سیاسی لیڈروں، جو مسلمان سیاسی لیڈر ہے، وہ بیچاروں کی یہ حالت ہے، اور جو عام مسلمان ہیں ووٹ ڈالنے کا، وہ ان کو پتیانے کے لیے تیار نہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی کل ہی نئی گورنمنٹ فارم ہوئی تو اب سوشل میڈیا کے اوپر تبصرے شروع ہو گئے، ایک بھی مسلمان کو نہیں لیے۔ ارے آپ ایک بھی مسلمان کو وہاں بھیجے ہی نہیں تو لیں گے کہاں سے انہوں؟ کیبنٹ کے اندر، منسٹری کے اندر ایک بھی مسلمان کو نہیں لیے، رونا شروع ہو گیا کل سے۔ تو بھئی آپ ایک بھی مسلمان کو جتا کر وہاں تک بھیجے نہیں تو وہ کیسے لیں گے؟ کس کو لیں گے وہ؟ اسی لیے ہم مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا، ایک اچھی پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ آئندہ اور بھی الیکشن آئیں گے بہت سارے۔ جمہوریت کے اندر یہ 5 سال میں آنے والے الیکشن سب کچھ نہیں ہوتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، غلطی کو مان لینا چاہیے اور اثر نو تدبیر کرنی چاہیے۔ 4 مہینے کے بعد ایک بڑا الیکشن آنے والا ہے۔ اس الیکشن سے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کے اسٹیٹ کے اوپر۔ 4 مہینے کے بعد جو الیکشن آنے والا ہے وہ ہندوستان کو بدلنے والا الیکشن، شاید وہ ایسی لوگوں کی جانب سے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنے والا الیکشن ہے جو لوگ اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، جو لوگ اس ملک کے اندر نفرت کی کالا بازاری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر ترقی کا ہونا، لوگوں کا آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہنا، جن کو لمحے برابر کے لیے دیکھنا گوارا نہیں ہے، اور جو اس ملک کے دستور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، جو اس ملک کو جمہوری ملک رہنا پسند نہیں کرتے، اس ملک کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ کر راسٹر بنانا چاہتے ہیں اپنے مذہب کا۔ 4 مہینے کے بعد آنے والا الیکشن اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب مسلمانوں کی جماعتیں، مسلمانوں کی تنظیمیں، مسلمانوں کے لیڈر آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا عزائم کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسے موقع پر بھی ایسی غفلت کی نیند سو کر رہے تو پھر یاد رکھیں آئندہ آنے والی نسلیں کہے گی لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ پھر آنے والا ہندوستان، آنے والی آپ کی صدیوں کی نسلیں آپ کو کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ پھر وہی ہوگا جو بغداد کے اندر تاتاریوں کے فتنے کے اٹھنے کے بعد 1.5 کروڑ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانے کے ذریعے سے ہوا تھا۔ میں نہیں ڈرا رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اور ابھی بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے دلوں میں اتحاد بھی پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر اپنے اختلافات کو ختم بھی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر کر پیدا کیجئے، کسی لیڈر، کسی جماعت سے نہیں۔ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے، اپنے دل و دماغ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو طاری کر لیجئے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا ڈر آ گیا، ہر حال میں آپ کامیاب ہے۔ حکومتیں بدلتے رہتی، یہ حکومتوں کے آنے جانے سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ اور عجیب بات ہے، ہم مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب علماء کرام قوم کی رہبری کرتے ہیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ الیکشن سے پہلے 6 جمعہ میں یہاں پر الیکشن کے موضوعات پر بات چیت کیا ہوں، اور میری باتوں کا خلاصہ کسی سیاسی جماعت کی تائید کرنا نہیں تھا، میں نے کسی ایک جماعت کے لیے ووٹ نہیں مانگا تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ جمعیت العلماء نے آپ کے فائدے کے لیے ایک سیاسی بلکہ دونوں سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنے مطالبات، اپنے ڈیمانڈز رکھے، ایک جماعت نے قبول کیا، جمعیت نے فیصلہ کیا ان کی تائید کرنا ہے، چنانچہ الحمدللہ جمعیت نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا آج وہ حکومت کے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جمعیت نے جس کو نکارا، جس کو دھتکارا، یہ وہ تھا جو گزشتہ 9 سال سے جمعیت کے لوگوں کو ملاقات کے لیے 5 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنا بڑا فرعون بن کے بیٹھا تھا وہ، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔
وہ 2014 سے پہلے اور 2023 کے بعد اپنی زندگی کو بھی بھلا بیٹھا تھا وہ۔ میں نے کہا نا کہ اقتدار کا نشہ لوگوں کو فرعون بناتا ہے، اسی لیے جمعیت نے نعرہ لگایا تھا کہ اقتدار کی تبدیلی ایسے فرعونوں کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے حق میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی، مگر ان کے ایجنٹ بن کر کام کرنے والے جا کر ان کے لیے کام کیے، مسلمانوں کو ہرائے۔ جب علماء نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو ان کو مرچی لگی، پھر علماء کے اوپر گالی گلوچ کرنے لگے سوشل میڈیا کے اوپر، علماء کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مولویاں مسجدوں میں رہنا، مدرسوں میں رہنا، سیاست میں نہیں آنا، تو سیاست کیا آپ کے باپ کی جاگیر ہے؟ آپ کون ہیں نہیں معلوم، کل تک آپ کی خاندانی اوقات کیا تھی اور آپ کے پاس کروڑوں اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آئی نہیں معلوم۔ آپ اپنے آپ کو جس غریب قوم کا لیڈر کہتے ہو، جس غریب قوم کی للکار دہائی دے کر آپ میڈیا کے اندر لوگوں کے درمیان میں آتے ہو، اس کے طفیل میں آپ کو بڑے بڑے ایکڑوں کی زمینیں، دنیا کی دولت، بینک بیلنس بنا نہیں معلوم آپ کو۔ ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر علماء قوم کی صحیح رہبری کرتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور علماء کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں یاد رکھو، کان کھول کر سنو، اگر آپ کا کوئی ہمدرد ہے تو وہ علماء ہیں۔ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی کے ساتھ سودے بازی کے علماء آپ کی رہبری کرتے ہیں۔ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے بعد 2-3 کام ہم مسلمانوں کو ضرور کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جو مسلمان، جو ہمارے نوجوان اس سیاست کے الیکشن کے اندر اپنے لیڈروں کو جتانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے تھے، وہ نوجوان یہ سمجھ لے کہ یہ سیاسی لیڈر صرف آپ کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھنا جانتے ہیں، بس جیتنے کے بعد کوئی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر آپ کا خیال نہیں کرتا۔ لہٰذا اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو سوچیں، اپنے مستقبل کو سوچیں، آپ اپنی تجارت کا سوچیں، اپنے بہن بھائیوں کا سوچیں، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچیں، اپنی قوم کا فیوچر سوچیں آپ، کیونکہ ساری زندگی الیکشنوں کے مرحلوں میں ختم نہیں ہوتی۔ الیکشن ختم ہو گیا، آپ نے جس کی تائید کی تھی اب ان کی مدد لے کر اپنے کاروبار کو چمکائیے، کچھ کیجیے، آپ اس ملک کے لیے سرمایہ بنیے، قوم کے لیے سرمایہ بنیے۔ اور آپ نے جس کی بھی تائید کی تھی، اگر اللہ نے اس کو کامیابی دی ہے تو اس کے ذریعے سے قوم کے کام کروائیے۔ دیکھنے میں تو اکثر گزشتہ 75 سالوں میں یہ آیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنے والے جیتنے کے بعد یکسر انہوں نے ہم کو نظر انداز کر دیا، سب برابر ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی پالیسی ایک ہے، کوئی بھی مسلمانوں کا فائنانشیلی یا اکنامکلی یا تعلیمی اعتبار سے عروج دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے آئے، آگے آ کر جن لیڈروں کے واسطے آپ نے رشتہ داروں کو دور کر لیا، دوستوں کو دور کر لیا، پڑوسیوں کو دور کر لیا، بھائی بھائی آپس میں لڑ لیے، اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے لیڈروں کے چکروں میں بھائی بھائی آپس میں لڑ لیے۔ چنانچہ جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، اب ذرا سا اس سیاست کے میدان سے باہر آئیے، آ کر اپنے فیوچر کی فکر کیجیے، اور سب سے پہلا کام کیجیے، سب سے پہلا کام آپ نے اس موقع پر جتنی نمازیں قضا کی تھی ان نمازوں کو قضا پڑھ لیجئے۔ لیڈروں کے، سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اٹھا کر پھرنے کے چکر میں، نعرے لگانے کے چکر میں، ان کے لیے ووٹ مانگنے کے چکر میں جتنا آپ نے اللہ کو ناراض کیا، فرائض کی آپ نے دھجیاں اڑائی، توبہ کیجئے اللہ کے سامنے، اور سارے فرض نمازوں کی پہلے درجے میں قضا کیجئے۔ اور دوسری چیز، آپ نے اپنے جن جن مسلمان بھائیوں کو نیچا گرانے کے لیے اپنے لیڈروں کے پاس چغلیاں کی، غیبتیں کی، دوسروں کے اوپر الزامات لگائے۔ ارے یہ الزامات کا تو بازار اتنا گرم تھا، اس موقع پر اللہ معاف کرے، جمعیت العلماء والوں نے اپیل کی مسلمانوں سے تو الزام لگ گیا۔ جمعیت العلماء والوں کو MLC کی سیٹ ہونا، منسٹری ہونا، راجیہ سبھا کی ممبری ہونا، اللہ کی پناہ کسی کی تائید میں کوئی جملہ بولنا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کو۔ لوگوں نے علماء کرام کے اوپر الزام لگا دی کہ یہ مولانا کو بنجارہ ہلز میں 200 گز کا پلاٹ مل گیا، ان کو اتنے لاکھ مل گئے، ان کو اتنے کروڑ مل گئے، ان کا یہ کام بن گیا۔ اللہ اکبر، کیسی گھٹیا باتیں ہیں بھائی۔ تو جن جن لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہوگی، چغلیاں کی، جھوٹ بولا، غیبتیں کی، حسد کا بازار گرم کیا، اپنے بھائیوں کی کرٹیسائز کی، جا کے معافی مانگیے ان سے۔
بندوں کے حقوق ہے، صرف اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. آپ نے جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی مانگیے، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیے. اور آپ نے جن جن کا حق دبایا تھا، جا کر آپ ان سارے لوگوں کے سامنے معافی مانگیے ان سے. اور ایک عجیب بات مسلمانوں نے اس الیکشن کے اندر کہی، وہ بات میں آپ کو بتا کر ختم کروں. مسلمان یہ کہنے لگے کہ بھائی غیروں میں فیلنگ بہت زیادہ آ گئی، فرقہ پرستی آ گئی، اور ان کے ووٹنگ پرسنٹیج کے ذریعے سے یہ چیز سمجھ میں بھی آتی ہے کہ غیروں کے درمیان میں فیلنگ زیادہ آ گئی. لیکن دوسروں کے اندر فیلنگ دیکھنے والی قوم یہ دیکھنا بھول گئی کہ ہمارے اپنے درمیان میں بھی کتنا حسد آ گیا. ہم اپنے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بھائی بھائی کو برداشت کرنے کے لیے، مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنی مسجد کے امام، اپنے علاقے کے علماء کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے. تو دوسروں کی فیلنگ سے آپ کا زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے، آپ کے اپنے درمیان میں جو فیلنگ آ گئی ہے اس سے زیادہ نقصان ہونے والا ہے. اور سب سے بڑی عجیب بات، آپ کی اس اسمبلی کے اندر 43 ریڈی جیت کر وہاں پر پہنچے، اور اسی طریقے سے 13 ولما، 4 کما، اسی طریقے سے اوسی ذات کے 52 MLA، BC ذات کے 19 MLA، SC ذات کے 19 اور ST ذات کے 12 MLA پہنچے. افسوس کے ریاست کے 55 لاکھ مسلمانوں میں سے صرف ایک سیاسی جماعت کے اولڈ سٹی کے 7 MLA پہنچے، بقیہ پوری ریاست کے ہمارے مسلمانوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہوئی. دوبارہ ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے اعلان آیا ہے ووٹر ID میں اپنے ناموں کو درج کروانے کا. گزشتہ الیکشن میں ہماری کانسٹیٹیوئنسی کے اندر بھی 5000 مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو گئے. وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تو گئے تھے لیکن ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا. وجہ یہ تھی کہ فائنل لسٹ کے اندر ان کا نام نہیں تھا. اب دوبارہ یہ مہم شروع ہو رہی ہے. 4 مہینے کے بعد MP کا الیکشن آنے والا ہے. اسی لیے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے گزارش ہے، مسجد کی کمیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی مسجد کی کمیٹی کے اطراف میں، مسجد کے حلقے میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہے ڈور ڈور سروے کروائیے. نوجوانوں کو ذمہ داری دیجیے. کمیٹیاں ہمارے سر جوڑ کر بیٹھے، انٹلیکچوئلوں کی کمیٹیاں بننا چاہیے، اور سارے لوگ ابھی سے پلاننگ کر ابھی 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے، اس میں پورے اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، قومی یکجہتی کے ساتھ ووٹ دینے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، دستور کو بچانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا خوف اور اپنا تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور باطل سے متاثر ہوئے بغیر قوم مسلم کے اور ملک و ملت کے مستقبل کو سامنے رکھ کر بہتر انداز میں ہمیں تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.